شادی کے بعد پہلے محرم میں لڑکی کو کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ کیا ہم اہل سنت کی مسجد میں نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی مرد کسی خاتون کی قضا نماز ادا کر رہا ہے تو اسے بلند آواز سے پڑھنا ہے نماز مغرب اور صبح کو، یا پھر آہستہ سے؟ آئے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ ناظرین، یہ چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن بما لا اثم فیہ۔ اللہ کے نزدیک نماز کے بعد سب سے اچھا عمل مومن کے دل کو ایسی چیز سے خوش کرنا ہے جس میں کوئی گناہ نہ پایا جاتا ہو۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر مرد کسی لیڈیز کی قضا نماز پڑھے تو فجر، مغرب اور عشاء کو بلند پڑھیں گے یا سائلنٹ؟ اور اگر کوئی لیڈیز کسی مرد کی فجر، مغرب، عشاء کی قضا نماز پڑھے تو سائلنٹ پڑھے گی یا بلند آواز سے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ شیعہ فقہ کے مطابق قضا نماز میں جہری اور اخفاتی ہونے کا حکم اصل نماز ہی کی طرح رہتا ہے، یعنی فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مرد کے لیے جہرن یعنی بلند آواز سے ہے، جبکہ ظہر اور عصر آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مرد کسی خاتون کی قضا نماز پڑھ رہا ہو تو چونکہ پڑھنے والا مرد ہے اس لیے فجر، مغرب اور عشاء کو بلند آواز سے پڑھے گا، اور اگر کوئی خاتون کسی مرد کی قضا نماز پڑھ رہی ہو تو چونکہ پڑھنے والی عورت ہے اس کے لیے بلند آواز واجب نہیں ہے، وہ آہستہ بھی پڑھ سکتی ہے، البتہ اگر نامحرم نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ یعنی شیعہ فقہ میں معیار یہ نہیں ہے کہ نماز کس کی قضا ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا مرد ہے یا عورت۔ خلاصہ یہ کہ مرد اگر عورت کی صبح کی اور مغرب اور عشاء کی قضا نماز پڑھ رہا ہے تو جہرن یعنی بلند آواز سے پڑھے گا، اور عورت اگر مرد کی قضا نمازیں پڑھ رہی ہو جیسے فجر کی، مغرب یا عشاء کی، تو اسے آہستہ پڑھ سکتی ہے، اور نامحرم نہ ہو تو بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یہی حکم ادا اور قضا دونوں نمازوں میں ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے، شارٹ ویڈیو کے ذریعے سے، اسی طریقے سے سبیل کمنٹ کے ذریعے سے جوانوں کے کتنے اہم سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور اسے دیگر مومنین تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر کسی ایک کا شرعی مسئلہ حل ہو جا رہا ہے اور کوئی حرام سے بچ جا رہا ہے اور واجب کو ادا کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہوں گے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ہم اہل سنت کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں یا پھر ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ نماز جماعت پڑھنا چاہتے ہیں جمعہ کی، ایسا کرنا ہمارے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے درمیان یہ بات ہے، یہ شیعوں کی مسجد، وہ سنیوں کی مسجد۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ اہل سنت کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر دو باتیں ہیں۔ جماعت کی نماز اہل سنت کے اقتداء میں پڑھنا آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی دونوں کے پاس جائز ہے۔ آیت اللہ خامنئی جو آج شہید ہو چکے ہیں، ان کا فتویٰ یہی ہے، حفظ وحدت کے لیے اگر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کافی ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ حفظ وحدت کے لیے پڑھ سکتے ہیں مگر کافی نہیں ہے اگر اس کے اپنے شرائط پورے نہ ہوں۔ اب جمعہ کے لیے بھی یہی ہے، جمعہ جب شرائط پورے نہ ہوں تو جمعہ آپ کا صحیح نہیں ہے۔ جیسے فقہی اعتبار سے آپ حفظ وحدت کے لیے پڑھ تو سکتے ہیں ان کے ساتھ، مگر شرائط کا پورا ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
جیسے حتیٰ شیعوں کے درمیان بھی آپ پڑھیں گے تو شرائط کا پورا ہونا ضروری، جیسے ایک فرسخ یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا، اور وقت پر شروع ہونا وقت پر ختم ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شرائط۔ تو لہٰذا اگر آپ اہل سنت کی اقتداء میں نماز جمعہ پڑھیں گے تو یقینی طور پر یہ شرائط مکمل نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ نماز جمعہ پڑھیے ان کی اقتداء میں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا چانس نہیں ہے تو مستحسن عمل بھی اچھا بھی ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے، اس کی جگہ آپ کو نماز ظہر بھی پڑھنا پڑے گا۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی منچاہی رقم جو بھی ہو، کم ہو یا زیادہ، آپ اس کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے رہبر شہید، دونوں کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال بہت ہی اہم سوال ہے کہ شادی کے بعد پہلے محرم میں لڑکی کو کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ضرور بتائیے گا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے کہ لڑکی کو شادی کے بعد پہلے محرم میں کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ ضرور بیان کیجیے گا۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ بعض خواتین کا کہنا ہے کہ نئی دلہن کو محرم میں سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے، تو کیا ایسی کوئی بات ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ عزاداری کے علاوہ عام حالات میں بھی سیاہ لباس پہننے کی کراہت ثابت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں علماء اور مراجع نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں اور شاعر حسینی کی تعظیم کے لیے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اگر مستحب نہیں تو کم از کم ایک پسندیدہ امر قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کے حکم کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی اور کیا کہتے ہیں علاقائی کوئی رسم کے تحت ممکن ہے کہ ایسا ہو اور کہا جاتا ہو، لیکن اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، اور نہ شریعت سے ایسا کوئی حکم ثابت ہے۔ لہذا کالا لباس پہننا نہ صرف یہ کہ کراہت نہیں رکھتا، ممکن ہے کہ ثواب رکھتا ہو، اور حتیٰ یہ کہ ایک پسندیدہ امر ہے، اور عزاداری حسین اور تعظیم شاعر حسینی کے لیے کالا لباس پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکان بناتے وقت یا مکان لیتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ چاندی کے برتن میں کھانا یا پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ موبائل یا سسٹم پر لوڈو کھیلنا یا کیرم کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کس صورت میں جائز ہے اور کس صورت میں حرام؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں